بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ماہر نفسیات پر بہت بڑا کام کیا ہے دور حاضر کے بہت بڑے 70s کے رائٹر ہیں ڈیل کارنیگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جدید موٹیویشن میں بہت بڑا کام کیا۔ نہ صرف وہ ریسرچ کرتے تھے بلکہ اداروں میں جا کر وہ ان متعلق مسائل کے بارے میں، نفسیات کے بارے میں سارا کچھ معلوم کر کے پریکٹیکلی طور پر پھر کتاب لکھتے تھے۔ بہت بڑی کتاب ہے کہ انفلوئنس پیپل، یعنی ان کا آسان ترجمہ ہے کہ میٹھے بول کے جادو، ہاؤ ٹو ون فرینڈس اینڈ انفلوئنس پیپل۔ کس طرح آپ دوستوں میں مقبول ہو سکتے ہو اور کس طرح آپ لوگوں میں اپنے آپ کی اہمیت جان سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈیل کارنیگی کہ سب سے اہم مسئلہ ہمارا دور حاضر میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں امپورٹنس نہیں ملتی، اہمیت نہیں ملتی۔ بڑے سے بڑی واقعات میں خودکشی کے حامل افراد وہ ہوتے ہیں جن کو معاشرے میں کوئی مقام نہیں ملتا یا ان کو کہیں اہمیت نہیں ملتی۔ رشتہ داروں میں، دوستوں میں مجبوراً وہ ایسے حرکات سے وابستہ ہو جاتے ہیں جو انہیں زیب نہیں دیتی۔ تو اس کے لیے ایک بہترین نسخہ دیتے ہیں، اس کی ایگزامپل دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ڈنر پارٹی میں مدعو کیا گیا، اور وہ ڈنر پارٹی ایک پبلشر ہیں JW، ان کی طرف سے تھا۔ رات کو میں اس پارٹی میں گیا، سب لوگ آپس میں محو گفتگو تھے، وہاں ایک ماہر نباتات بھی تھا۔ میں اس کے برابر میں بیٹھا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ جیسے موضوع بڑھتا گیا، تو کیونکہ میری اپنی پرسنل چھوٹی سی ایک نرسری بھی تھی، تو میں پودوں کے بارے میں اس سے پوچھتا گیا، چھوٹے بڑے پودے کس طرح نشو و نما پاتے ہیں۔ اور آہستہ آہستہ یہ گفتگو آدھے گھنٹے سے پون گھنٹے تک چلی گئی، اور وہاں تک کہ اس نے حشش کے بارے میں بھی مجھے بتایا اور ایسے پودوں کے بارے میں بتایا کہ مجھے جانکاری معلومات نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ پورے 1 گھنٹے کی اس محفل میں سوائے کھانے کے وہ ماہر نباتات مجھے بتاتا گیا اور میں اس سے پوچھتا گیا۔ کہتے ہیں محفل کا جب اختتام ہوا تو سارے دوستوں کو ماہر نباتات مخاطب کر کے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ مجھے ڈیل کارنیگی سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ ایسے افراد بہت کم ملتے ہیں جو ذہن کو سمجھتے ہوں اور دل کو چھو لیتے ہوں۔ اب ڈیل کارنیگی نتیجہ نکالتے ہیں کہ آپ جتنا بھی بولیں وہ بہت کم ہوتا ہے، مگر آپ جتنا سنیں گے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم غلطی یہ کر بیٹھتے ہیں کہ اپنی سنانے بیٹھ جاتے ہیں، کسی اور کی نہیں سنتے۔ جب کوئی اور ہمیں سناتا ہے، اپنے دل کا غبار نکالتا ہے، تو اس کے بعد وہ ہمیں بہت محبت کرنے لگتا ہے اور اپنے قریب محسوس ہونے لگتا ہے۔ ایک دوسری مثال ڈیل کارنیگی لکھتے ہیں کہ جب سول وار امریکہ میں ہوئی تو ابراہیم لنکن بہت پریشان ہو گیا ملکی حالات سے۔ اب اس کا ذہن اتنا منتشر اور اسکیٹر ہو گیا کہ اسے سمجھ میں نہیں آیا۔ رات کو اس نے ایک خط لکھا، اپنے ایک قریبی دوست کو بلایا جو فیلڈ میں رہتا تھا، اور اسے بلا کر دوسرے دن اس سے رات کو ٹائم رکھا، اور کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں پوری رات وہ اس سے گفتگو کرتا رہا اور اسے اپنی سناتا رہا، اور حد یہاں تک آ گئی کہ کالوں کے متعلق کہ انہیں کس طرح آزاد کیا جائے، انہیں کس طرح ڈیل کیا جائے، وہ سارا پروگریسو پیپر بنایا اور صبح اخبار میں دے دیا۔ بہرحال تنقید تو اس چیز پر ہوئی، مگر صبح لنکن جب اٹھے تو اپنے دوست کو کہا کہ مجھے اسی طرح تر و تازگی محسوس ہوئی ہے جس طرح بچپن میں ہم ملا کرتے تھے، اور میرے دل کا سارا غبار اتر گیا ہے۔ ایک خط اپریسیشن لیٹر اس دوست کو اس کے بعد اس نے بھیجا اور کہا کہ سارے سول وار کی تھکن کی ساری میری تھکاوٹ اتر گئی ہے جب میں نے تم سے اپنے دل کی بات کہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سنیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ہمیں لوگ، معاشرہ، رشتہ دار قریب اس وقت آنے دیتے ہیں جب ہم ان کی سنتے ہیں۔ کولمبیا یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں، لکھتے ہیں نکولس، اس نے لکھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے دور رہیں، لوگ آپ سے نفرت کریں، لوگ آپ کو پسند نہیں کریں، تو وہ جیسا ہی بات کریں آپ ان کی بات کاٹ دیں، اپنی بات سنائیں، دوسروں کی مت سنیں۔ کہتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس دور دور سے آئیں اور آپ کے نہ ہونے کے بعد بھی آپ کو یاد کریں، تو آپ خاموش رہیں، سنتے جائیں۔ لسننگ پاور دور حاضر کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ دوسروں کو بات کرنے دیں، ان کو ہلکان ہونے دیں اور اپنی اہمیت جتائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔